بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. یہ ایام تو اختتام پذیر ہیں ذیقات کے، لیکن ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ احکام کا بڑا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت اور خدائی کے ساتھ بہت بڑا منتظم بھی ہے. انتظامی صلاحیت انسانوں میں بھی بہت خوبصورت ادا ہے کہ ایک شخص کو اپنے گھر کا سلیقہ ہو، گھر کے افراد سلیقے سے رہ رہے ہو. انبیاء علیہ السلام سب کے سب اعلیٰ منتظم تھے، اور انبیاء علیہ السلام کے جو قریبی اصحاب تھے وہ انتظامی صلاحیتوں میں بہت آگے تھے. اور اس پر شرائع کا اتفاق ہے کہ حسن نظم، جس کو آپ کہتے ہیں بہت عمدہ ڈسپلن، یہ بہترین عبادات میں سے ہے. عام طور پر عبادات کا فائدہ آدمی کو خود پہنچتا ہے، اور عمومی عبادات کے نہ کرنے سے نقصان بھی اس کو اپنا پہنچتا ہے. لیکن حسن نظم، اعلی صلاحیت نظم کا ہونا، یہ کئی محلوں کو، کئی شہروں کو اور کئی ملکوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ انفرادی فائدے سے اجتماعی فوائد زیادہ دور رس ہے اور بہت ہی زیادہ ہمگیر ہے. اللہ تعالی نے عبادات کے لیے جو ماحول قائم کیا ہے، آپ اس ماحول پر غور کریں. میں آج اس کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ حیرت کریں گے. مثلا ایک وقت ہے جس میں نماز ہوتی ہے، فجر کا وقت داخل کب ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے، یہ غور کر لیں. فجر کی نماز تو 2 یا 3 منٹ میں بھی ہو سکتی ہے. وقت داخل ہوا اور کسی نے نماز پڑھی، ہو گئی نماز. اتفاق ہے ائمہ دین کا، وقت کا آخری کرن باقی ہے اور آپ نے نماز پڑھ لی، ہو گئی نماز. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو کتنا وسیع کیا ہے. 2-2.5 گھنٹے کے قریب ایک وقت ہوتا ہے. ظہر کا دیکھو عصر تک، مغرب کا دیکھو عشاء تک. امام ابو حنیفہ کے یہاں تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ بنتے ہیں. اور عشاء جب آپ سے پوچھی گئی تو آپ نے کہا حتی الصباح، یہاں تک کہ صبح صادق نہ ہو، بس عشاء ہے. یہ تو علماء نے پھر ہمیں دیکھ کر کہ ہم بہت کمزور ہیں، اگر ہم عشاء چھوڑ کر سو گئے یا اس خیال میں کہ آخری حصے میں پڑھیں گے تو فوت نہ ہو جائے، اور فریضہ فوت کرنا بہت بڑا جریمہ ہے. تو علماء دین نے لکھا کہ نہیں، عشاء کا وقت 3 پر تقسیم کر لو، اور پہلا پار جو ہے، پہلا ثلث، اس کے اخیر میں پڑھ لینا سنت مستحبہ ہے، اور دوسرے پار میں پڑھنا جائز ہے، اور آخری حصے میں فرض پڑھنا ناپسندیدہ ہے، کیونکہ خطرہ تو تھا کہ اس پار سے بھی نکل جاتے، اور وقت سے نماز نکالنا بڑا گناہ ہے. بعض روایات میں ہے کہ ایک نماز بے وقت کر دینا قصدن 87,000 سال تک جہنم میں غوطہ دیا جائے گا. ایک نماز چھوڑنا تو خیر کفر کے برابر ہے، وہ تو علیحدہ بات ہے کہ پڑھی ہی نہیں. پڑھ لی تھی لیکن ظہر کو عصر کر لی، اور عصر کو مغرب، اور مغرب کو عشاء، اور عشاء کو فجر کے بعد یا فجر کے وقت قصدن. کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تفریط فی النوم، اگر آدمی سو گیا
پکا ارادہ اور عزم تھا، پوری تیاری کر چکا تھا، پھر بھی وقت پر نہیں اٹھ سکا، تو آپ نے فرمایا یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، انما التفریط فی الیقظۃ، اور زیادتی تو یہ ہے کہ آپ جیتے جاگتے ہیں اور فرائض نہیں پڑھ رہے، یہ زیادتی کر رہا ہے۔ نیند کو آپ نے کہا لا تفریط فی النوم، بھئی عشاء کے بعد ہم سارے اوراد مکمل کرتے اور تیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو ایمان کے ساتھ دینی سمجھ دی ہے وہ تو رات کا کھانا بھی کم کھاتے ہیں، اور وہ دور دراز کی دعوتیں یا پروگرام میں بھی مشکل سے شریک ہوتے کہ فجر متاثر ہو جائے گی، فجر متاثر ہو جائے گی، اور رات کو وہ سارے اعمال جو فجر کو متاثر کرتے ہیں بالاتفاق ناپسندیدہ ہے، بالاتفاق۔ فجر معمولی دولت نہیں ہے، اگر اس پاکستان جیسے 15 اور ہو جائے ایک طرف اور فجر کی ایک رکعت دوسری طرف، وہ باری رہے گی، اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اس کی ہمیں صلے ملیں گے، اور بہت خاص طریقے سے فرض ہوئی ہے، اور کتنا، میں تو اس پر حیران ہوں کہ کتنا اہتمام ہے، وقت داخل ہوتے ہی اذان دی جاتی ہے تاکہ لوگ تیاری کر لیں، اور کتنی اچھی بات ہے کہ ہر سرزمین پر جہاں مسلمان آباد ہوتے ہیں تو ان کے لیے نماز کی جگہ بنتی ہے باقاعدہ، سبحان اللہ۔ روزہ رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، زکوٰۃ جمع کرنے کا کوئی ہیڈ آفس نہیں ہے، لیکن نماز اور حج اس کے مقامات بنے۔ نماز تو روزانہ 5 فرض ہے، تو ہر محلے میں مسجد ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنروں کو کہا تھا، تفسیر کشاف میں ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ کے نیچے تفسیر کشاف میں لکھا ہے، اور وہاں سے مفتی محمد شفیع مرحوم نے معارف میں بھی نقل کیا کہ حضرت عمر نے اپنے زمانے کے گورنروں کو کہا تھا کہ مسلمان جہاں جہاں آباد ہے ان کی آبادی میں جا کر کے ان کے لیے مسجد کی جگہ متعین کرو۔ اب تو گورنر اور افسران پابندیاں لگاتے ہیں، اگرچہ پابندیاں چلتی نہیں الحمدللہ، لیکن اکثر مسلمان افسران وزراء وہ خوش ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد اس لیے مسلمان رہے اور مسلمان مرے کہ ان کا تعلق اللہ سے، نماز سے اور مسجد سے تھا۔ ہم بھی اس وقت تک مسلمان رہیں گے اور اسلامی موت نصیب ہوگی جب ہماری گہری وابستگی ان مسجدوں سے ہو۔ حضرت عمر نے گورنروں کو کہا کہ تم لوگ جاؤ اور لوگوں سے پوچھو محلوں میں کہ کہاں مسجد بن جائے، آپ آرام سے اس میں شریک ہو جائیں۔ باقاعدہ مسجدوں کی تعین کے لیے، جگہ کے لیے گورنر کو کہا تم خود جاؤ، تاکہ پتہ چلے نا کہ یہ اہم منصب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ چپڑاسی کو بھیجو، یہ نہیں کہا کسی اردلی کو کہا تم جاؤ، رپورٹ مجھے تو دے گا، خود جاؤ۔ اور پھر کہا نئی مسجد بناتے وقت یہ دیکھنا کہ اس سے پہلے جو بنی ہے اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے نمازی کم نہ ہو جائے اور وہاں نقصان نہ ہو جائے۔ چنانچہ آیتوں میں یہ ہے نا کہ جنہوں نے ایسی مسجد بنائی جن کی ضرورت نہیں تھی، خالی پلاٹ پر قبضہ کرنا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو زک پہنچانے کے لیے بنائی، تو اس پر تو اللہ نے کہا لا تقم فیہ ابدا، یہ مسجد ہے ہی نہیں، خبردار کہ آپ نے یہاں نماز پڑھی۔ اور مفسرین اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں کہ جس مسلمان کو جس علاقے میں پتہ ہے کہ یہ مسجد صرف بڑی جامع مسجد کو نقصان دینے کے لیے بنی، اس کی نماز اس میں بالکل نہیں ہوگی، کلادہ میں نماز لا تقم فیہ، خبردار۔ جن کو پتہ نہیں ہے، جن کو اور باتوں کا پتہ ہے، وہ اللہ انہیں معاف کرے۔
لیکن جو جانتے ہیں کہ یہ بے ضرورت کام ہوا ہے، اور اس کے آگے آیات میں ہے کہ اگر ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے تب بھی یہ شک شبہ تو رہے گا، انہوں نے اقدام تو غلط کیا ہے۔ اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو مسجدوں کا نظام اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے بنایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے ایک اعرابی آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا، کیونکہ وہ دیہات کا رہنے والا تھا اور پہلی مرتبہ شہر میں آیا تھا، اور وہ لوگ ذرا اس طرح بے خبر ہوتے تھے۔ صحابہ اس کے پیچھے دوڑے، آپ نے کہا ہاں ایسا نہیں، اب تو شروع ہو ہی چکی۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا، آپ نے صحابہ سے کہا تم جاؤ پانی لاؤ، اس کو دھو لو، اور اس کو کہا انما المساجد للصلاۃ والاطلاع ولذکر اللہ، یہ مسجد ہے اور مسجد تو نماز تلاوت ذکر کے لیے ہے، پیشاب پاخانے کی جگہ یہ نہیں ہے۔ فقہاء نے منع کیا ہے، بعض لوگ کئی آتے جاتے ہیں تو مسجد جا کے طہارت خانے وہاں کے ذرا عام ہوتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں، یہ نامناسب بات ہے۔ ہاں آپ نماز کے لیے گئے اور ضرورت پیش آئی تو اس مقصد کے لیے طہارت خانے بنے ہیں، لیکن مسجد کے طہارت خانے بغیر ضرورت صلاۃ کے استعمال کرنا نامناسب بات ہے۔ عقل والے ان باتوں کو سمجھتے ہیں، بے عقل نہیں جانتے کہ ایک مسلمان مسجد میں داخل ہو رہا ہے پیشاب کے لیے، نہ، آپ نے استعمال کیا، اب وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لے، نفلوں کا وقت نہیں ہے، قرآن شریف لے کر کے تلاوت کر لے، ویسے بیٹھ جائے 2-3 منٹ مسجد میں ذکر کر کے دعا مانگے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیشاب کی جگہ تو نہیں ہے، انما المساجد للصلاۃ ولذکر اللہ وللتلاوہ، یہاں تو نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے اور قرآن مجید پڑھیں گے۔ کیونکہ وہ آدمی بالکل نیا آیا تھا اور اس کو معلومات نہیں تھی، تو نیا آدمی کے ساتھ سختی بھی مناسب نہیں ہے، یہ بھی حدیث شریف سے پتہ چلا۔ مقصد سختی کا کیا ہے؟ اس کو واپس گھر نہیں بھیجنا ہے، مقصد اس کو آگاہ کرنا ہے اور اس کو اپنا بنانا ہے، اور اس کو ایسا سمجھانا ہے کہ آئندہ وہ اوروں کو سمجھا سکے۔ پیغمبرانہ تعلیمات تو ایسی زرین ہوتی ہے کہ ایک تعلیم نبی کی اور سارا جہان دوسری طرف، یہ جہان بے قیمت ہے اس کے سامنے۔ آپ نے فرمایا ہاں اس اعرابی کو مت روکو، کرنا، کتنا بڑا سینہ، کتنی بڑی شان، نبی معصوم، اور اخیر میں آپ نے کیسی 3 باتیں کہی ہیں، انما المساجد للصلاۃ والاطلاع ولذکر اللہ، ہم تو یہاں نماز پڑھیں گے اور یہاں قرآن شریف پڑھیں گے اور یہاں اللہ اللہ کریں گے، یہاں پیشاب نہیں کرنا۔ وہ اعرابی پھر پکا مسلمان ہو گیا، اور وہ اعرابی جب اس کو بیان کرنے لگتا تھا تو کافی دیر تک روتا تھا اور کہتا تھا میں نے عرب و عجم دیکھے، میں نے فارس و روم دیکھے، ما رأیت معلما کمثلی، میں نے حضرت جیسے سمجھانے والا نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کی شان بڑی بلند ہے، آپ کی انسانیت سبع سماوات سے اونچی ہے، آپ کے اخلاق بڑے جلیل اور جمیل ہیں۔ اگر وہ اخلاق اور وہ تعلیم تقسیم ہو جائے تو دنیا میں کوئی بدخلق نہ رہے۔ جن اور انس اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے جس ہستی کو کافی سمجھا گیا، کوئی ہستی ہے، اتنی مختصر عمر، 23 سال وحی کا دورانیہ ہے، کل 63 سال عمر ہے، اور یہ موجودہ دنیا کی ایسا دو اور ہو جائے، ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کافی ہے۔ ختم نبوت کی بڑی دلیل آپ کا کمال اور آپ کی جامعیت ہے۔ اللہم صلی وسلم علیہ۔ سبحان اللہ۔ تو ویسے میں یہ بات سمجھانے لگا یہاں سے کہ بابا قربانی تو 10 ذی الحج کو ہوگی، اور
حاجیوں کا کام 8 سے شروع ہو جائے گا. 8 کو وہ احرام باندھتے ہیں جن کا پہلے سے احرام نہیں ہے اور مینا جائیں گے. وہی 5 نمازیں پڑھیں گے اور آرام کریں گے. اصل میں کل سے عرفہ ہے، الحج و عرفہ، یعنی 9 ذی الحج سے، تو اس کے لیے تازہ دم ہونا چاہیے. یہ دیکھو، یہ ڈسپلن بھی دیکھو. یہ نہیں کہا کہ کہیں سے بھی آپ بھاگتا دوڑتا آئے اور عرفات کے میدان میں پہنچے. یہ نہیں کہا، نہ، آپ 8 سے پہلے مکہ پہنچ چکے ہو، اور جب 8 ذی الحج داخل ہو جائے، صبح سویرے فجر حرم شریف میں پڑھ کر آپ مینا چلے جائیں. سارے حجاج، ایک محشر کا رش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان، اعمال اور توبے کے ساتھ نصیب فرمائے، اور جن کو نصیب ہے اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے. 5 نمازیں وہاں پڑھو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کل کی فجر. اب باؤ عرفات. عرفات میں کام شروع ہوگا ظہر کے بعد. عرفات مینا سے 6 میل ہے، مزدلفہ درمیان میں. وہاں ظہر اور عصر یا اکٹھی پڑھ لو اگر امام کے ساتھ ہے، اپنی ہے تو ظہر کا ظہر میں، عصر کا عصر میں. اب دعائیں مانگتے جاؤ، روتے جاؤ، خوب دعائیں مانگو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، حضرت اچھی دعا کیا ہے یہاں کی؟ عرفات کی سب سے بہتر دعا. آپ نے کہا دعائی و دعاء الانبیاء من قبلی. اوہو، یہ میں لکھنے میں بھول گیا جو مضمون آیا ہے حج پر. خیر، آپ نے کہا میری دعا اور مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ان سب کی دعا میدان عرفات میں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. اس زمانے کے کمکل مولوی کہیں گے کہ یہ تو دعا ہے ہی نہیں، ذکر ہے. اصل میں آدمی جب ذکر میں مشغول ہو جائے دعا کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ سب کچھ انعامات دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو جتنے بندے نے مانگا ہے وہ، جتنوں کو ہم نے ویسے دیا ہے وہ، اور جو چاہیے تھا وہ، اور جو نہیں چاہیے سب اس کے لیے سیٹ کر کے دے دو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. کتنی بڑی سند بیان کی. فرمائے میری اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء ہوئے ہیں اور وہ اس مقام عرفات تک پہنچے ہیں، سب کی دعا یہاں پر یہ ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. مغرب تک دعائیں مانگو، وقتاً فوقتاً یہ کلمات بھی پڑھتے جاؤ. اور جب مغرب داخل ہو جائے تو خبردار کہ مغرب پڑی، اجازت نہیں ہے آج. چلو مزدلفے کے لیے روانہ ہو جاؤ، جس طرح بھی ہو، سواری ہو یا پیدل ہو. اب پہنچے یا 2 گھنٹے بعد پہنچے، 3 گھنٹے بعد پہنچے یا 4 گھنٹے بعد، مزدلفہ میں نماز پڑھنی ہے مغرب کی. اگر راستے میں کسی نے پڑھی، وقت ہو چکا ہے، یا عرفات میں پڑھی، باطل ہے، ہوئی ہی نہیں. دوبارہ وہاں جا کے پڑھنی پڑے گی. کس بات کی جلدی؟ پہنچو وہاں. پوری دنیا میں اسلام کے زاویے میں یہ ایک وقت ہے جس میں مغرب کی قضا کرنے کا حکم ہے. آج اگر کسی نے ادا پڑھی تو وہ باطل ہے. ادا عرفات میں پڑھے گا، مغرب ہو گئی، یا راستے میں پڑھے گا؟ نہ عرفات میں پڑھنی ہے نہ راستے میں پڑھنی ہے، ادھر جا کے رات کو پڑھنی ہے. اللہم لک الکبریاء فی السماوات والارض، اللہم لک الحمد والشکر علی نعمائک و آلائک ظاہرۃ و باطنہ. خیر جان قسم قسم کے ہوتے ہیں، جلد باز بھی ہوتے ہیں، بے تعلیم بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور ان کو سمجھانا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہاں، جو بار بار جاتے ہیں یا علماء کی باتیں سنتے ہیں یا خود احکام حج کی کتابیں اور پمفلٹ مطالعہ کرتے ہیں صحیح طرح، اللہ ان کو آسانیاں کر دیتا ہے. اور غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی آیا میں نے رمی پہلے کی، کوئی آیا میں نے تو قربانی بھی کر لی، اور کوئی آیا کہا میں نے تو بال بھی اتار لیا. آپ نے کہا ارمے والا حرج ہے،
احلق ولا حرج. ہاں، کیونکہ علوم کا منبع ذات اقدس تھی. آپ کے علاوہ کوئی ذریعہ مسلمانوں کے علم کا نہیں تھا، اور جو آپ سے براہ راست نہ پوچھ سکا وہ معاف ہے آپ کی خدمت اقدس میں. اس لیے آپ نے سب کو معاف کیا ہے غلطیوں پر. اور اگر کسی کو کہا ہو کہ دم دے دو تو وہ اس روایت میں نہیں ہے، اور روایتوں میں ہو، اس میں تو نہیں ہے. اور بعد کے زمانوں میں ان العلماء شرقوا المسائل وغربوها، المیزان الکبریٰ میں عبد الوہاب شارانی لکھتے ہیں اب تو مسئلے مشرق اور مغرب میں پہنچے، مسائل تقریباً بیان ہو گئے. اب کوئی کہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ کوئی عذر نہیں. اب پتہ نہ ہونا جرم عظیم ہے، جرم گناہ بدتر از گناہ. یہ کہنا کہ چونکہ مجھے پتہ نہیں چلا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بہت نامناسب بات. غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے اور اللہ معاف کر دے. کلکم خطاء وخیر الخطاء التواب. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، اور بہترین غلط کار وہ ہے جو جلدی معافی مانگے، اللہ کو راضی کر لے اور توبہ کر لے. کلکم خطاء، تم میں سے ہر ایک خطا کار ہے، وخیر الخطاء التواب، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبے میں جلدی کر. اور مزدلفہ میں رات گزاریں گے حاجیان، اور پھر فجر کا وقت ہو جائے گا تو سویرے نماز مزدلفہ پہنچ کر پہلے مغرب اور پھر عشاء، اور درمیان میں یا اخیر میں نمازیں پڑھے تو پڑھے، لیکن حکم یہ کہ مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھ لے اور فارغ ہو جائے. دعائیں مانگنے میں لگے ساری رات دعائیں، اور صبح ہوتے ہی غلس میں اندھیرے میں فجر پڑی جاتی ہے، اور پھر فوراً مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں. آج 10 ذی الحجہ ہے اور کنکر مارے جائیں گے بڑے شیطان کو. یہ سب کے لیے یکساں حکم ہے. البتہ عورتوں کو ہے کہ رش کی وجہ سے وہ رات کو چلی جائے، لیکن جب تک کنکر نہیں مارے تو قربانی نہیں کر سکتے، اور جب تک قربانی نہ کرے تو احرام سے نکل نہیں سکتے. اگر الٹا سیدھا ہو گیا تو دم لازم آئے گا، ایک قربانی کی جگہ 2 ہو جائے گی. اور جب رمی سے بھی فارغ ہو جائے، رمی بڑا مسئلہ ہے، میں بار بار بیان کرتا ہوں. رمی میں بہت نقصانات ہوتے ہیں. انہوں نے ہر طرح سہولتیں پیدا کی، لیکن گلوجھاڑ لوگ ہیں اور یہ گڑبڑ شڑبڑ مچا دیتے ہیں، اور رش بھی بہت بڑا ہوتا ہے. میں نے تو لکھ دیا کتابوں میں بھی اور مسائل و فتاوا میں بھی کہ بوڑھے لوگ بیمار، جن کو بلڈ پریشر شوگر ہائی ہوتی ہے، یا جن کو بہت زیادہ دل کی دھڑکن ہوتی ہے، وہ نہ جائے، کسی اور سے کہے، کیونکہ اس میں نیابت و وکالت درست ہے. الاحسن ذیقات میں لکھ دیا مفصل اللہ کے فضل سے. تاکہ نقصان نہ ہو. اسی طرح 11 اور 12 کی رمی میں بھی صحت ہو، توانائی ہو، عافیت ہو تو خود کر لے، ورنہ کوئی اور کر سکتا ہے اس کی اجازت سے بھی اور بغیر اجازت کے بھی. 3 دن کا نہ ہوا تو ایک دم دینا کافی ہے، ایک بکرا یا مینڈا کٹا دے. کیونکہ جمرات کی رمی یہ حج کا رکن نہیں ہے، صرف واجب ہے، اور واجب بالعذر ترک ہو جائے تو اس کا گناہ نہیں ہے. یہ قاعدہ مسلمہ ہے. بس 12 تاریخ کو جب رمی مکمل ہو گئی، 10، 11، 12 حاجی صاحب فارغ ہے. اس درمیان میں اس نے رمی اور قربانی کے بعد طواف زیارت کیا ہوگا جو فرض ہے. 12 تاریخ مغرب تک اس کا وقت. اب جب بھی وطن روانہ ہوگا تو ایک طواف کرے گا، اس کو طواف وداع کہتے ہیں، اجازت لینے کی، رخصت ہونے کی، وہ واجب ہے. ویسے کوئی بھی طواف اس کا قائم مقام ہو سکتا ہے، خاص بنیت وداع مستحب ہے، ورنہ نفس سے طواف واجب ہے.
اللہ اکبر، تو حج مکمل ہو گئے. 8 کو روانہ ہو گئے، 12 کو فارغ ہو گئے، اور 13 کو گھر پہنچ سکتے. مدینہ پہلے گیا ہو یا بعد میں، وہ اختیار ہے. سوال یہ ہے کہ حج تو یہ 5-6 دن کے اندر ادا ہوتا ہے، لیکن قرآن کہتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم اور طے شدہ ہے. یہ مہینہ جو گزر رہا ہے، جس کی آج 26 یا 27 ہے، اور اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے شوال، یہ دونوں حج کے ہیں. 3 مہینے اتنی بڑی عبادت کے لیے مقرر کیے. الحج اشہر معلومات. جیسے نماز ایک لمحے میں ادا ہوتی ہے، 3, 4, 5 منٹ میں ہر فریضہ ادا ہو سکتا ہے، لیکن 2 گھنٹے اور 2.5 گھنٹے اور بعض اوقات 3, 4 گھنٹے اور رات 5, 6 گھنٹے ایک نماز کے لیے مقرر ہے. یہ احترام کی وجہ سے. عصر کی نماز آپ نے پڑھی، مغرب تک کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ فجر کی نماز آپ نے پڑھی اور سورج نکلنے تک کوئی نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. یہ کیوں؟ یہ ان نمازوں کا احترام ہے بہت بڑا. بس ایک فریضہ ادا ہو گیا. اب یہ جتنا وقت ہے دعا میں، بلکہ ان اوقات میں نفل نہ پڑھنا، یہ عبادت ہے. عید کی 2 رکعت نماز ہے سورج نکلنے کے بعد. سنت مستحب یہ ہے کہ سورج کی روشنی زمین تک پوری طرح پہنچے. چمک سورج کے ساتھ جس وقت اشراق ہوتی ہے، کسی وجہ سے تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو معمول نہ بنایا جائے. عیدگاہ کے لیے مکروہ ہے کہ بہت سویرے نماز. عیدگاہ کے اندر قدر تاخیر سے ہو تاکہ جملہ اہل محلہ آ سکے. انفرادی مسجد ہے اور چند افراد ہے، بس انہوں نے جانا ہے، جلدی ہے تو جلدی ہے، ٹھیک پڑھ لو. مگر اوپر سپر سمجھنا بھی ضروری ہے. عام مسجدوں میں نماز مشکل سے جائز ہے، اور عیدگاہ و میدان میں نکلنا اس کے ساتھ سینکڑوں سنتیں وابستہ ہیں، اس کے احکام علیحدہ ہوتے ہیں. آج کل بعض لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، وہاں جا کے دیکھتے ہیں حرمین میں تو فجر کے بعد کہہ دیتے کہ بس بیٹھ جاؤ، اشراق کے وقت میں عید پڑھ لیتے. یہ عید نہیں ہے، یہ عید کا بگاڑ ہے. یہ نماز نہیں ہے، نماز کا بوجھ ہے جس کو یہ اتار رہا ہے. اس طرح نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی اس طرح نہیں کیا. آپ فجر کے بعد تشریف لے جاتے تھے، صحابہ کرام چلے جاتے تھے. آپ نے فرمایا جب سورج 1 نیزہ یا 2 نیزے یا 3 نیزے اونچا ہو جائے تب ہم عید پڑھیں. باہر تشریف لے جاتے تھے. باہر کا کیا مطلب ہے؟ مسجد نبوی میں تو ایک نماز 50,000 کے برابر ہے، اور باہر تو میدان تھا. اتنا شدید وقت تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ نہیں سکتے تھے. آپ نے کہا وہی جا کے پڑھنی ہے. اس زمانے میں کوئی ٹینٹ ہاؤس نہیں ہوتا جس کو کہے تو ٹینٹ لا اور خیمے لگاؤ، ہم ٹھنڈے میں پڑھیں گے. صحابہ حیران تھے کہ اتنی سخت ترین گرمی، عرب کا موسم، مدینہ منورہ کی تپش اور حرارت، اس کو یثرب اس لیے کہتے تھے کہ اس کے دھوپ سے پتھر پھٹ جاتے. لیکن صحابہ کہتے ہیں جب حضرت نے کہا وہاں جا کے پڑھنی ہے، یہ جو 50,000 والی جگہ ہے یہ چھوڑ کر کے وہاں جا رہا ہے، اور نبی ہمیشہ بہتر کام کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ عید کی نماز مسجد کے بجائے باہر میدان میں اور مسجد سے باہر پڑھنا 50,000 سے بھی بڑھ کر ثواب ہو گیا اس کا. نبی تو کم پر راضی نہیں ہوتے، نبی تو ثواب کے زیادہ قدردان ہوتے ہیں. مگر عقل چاہیے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. گل محمد عقل لو یا خزانہ دا چاہے خزانہ چاہ خسوی بادشاہ بوی. عقل چاہیے اس کے. جب حضرت اور صحابہ وہاں جمع ہو گئے، حدیث میں ہے
حضرت جب کھڑے ہو گئے خطبے کے لیے اور نماز کے لیے، جاءت الغمامہ، بادل آ گئے، اور بادل آ کے وہی رک گئے، پورا جھنڈ بنایا، خیر الرسل، ختم المرسلین، اولین و آخرین کے سردار اور جرنیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں آ کے کھڑے ہو گئے، اور اوپر سے اللہ نے بادل کو حکم دے دیا کہ جا کے ٹینٹ بنا۔ اس مقام کا نام مسجد غمامہ ہے۔ حضرت عمر کا گھر وہی قریب میں تھا، مسجد غمامہ۔ اب تو مسجد نبوی میں شامل ہو گیا، وہ اتنی بڑی ہو گئی ماشاءاللہ۔ کسی زمانے میں 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی وہ جگہ، اب مسجد نبوی کا حصہ ہے، تو بیر میدان جو بنے اس میں شامل کر دیا ہے۔ جاءت الغمامہ، بادل آ گئے، اور بادل آئے اور رکے، وہیں کے وہیں کھڑے رہے۔ حضرت نے بڑی تسلی سے نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد آپ نے طویل خطبہ دیا، تمام معاملات صحابہ کرام کو خطبے میں سمجھائے، اور پھر آپ جب روانہ ہو گئے، صحابہ کہتے ہیں آپ کے روانہ ہونے کے ساتھ بادل بھی روانہ ہو گئے، تو فسمیت الغمامہ، تو اس جگہ کا نام غمامہ پڑ گیا۔ غمامہ بادل کو کہتے ہیں۔ اللہ عید کی نماز بے شک عید الاضحیٰ میں مسلمانوں کی قربانیوں کے مسائل ہوتے ہیں، تو تھوڑی جلدی تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی جلدی کہ بس نماز ہی غائب ہو جائے اور قربانی قربانی ہو۔ آپ نے کہا اول ما نبدأ به الصلاۃ، پہلا کام ہمارا نماز ہے، ثم ننحرف فننحر، پھر ہم فارغ ہو کے قربانی کریں۔ قربانی میں اتنی بھگا بھوگی کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی قتل عام ہے کیا؟ نہ اپنے آپ کو دیوانہ بنانا، کسائیوں کو بھی پاگل کرنا، یہ کیا پاگل پن ہے؟ بس آج دن بھر کا یہی کام ہے، اور کوئی کام ہی نہیں، اپنی عبادات سے خود بیزار ہو رہا ہے۔ تو آرام تسلی سے سب کام کرو، لائحہ عمل سمجھو، حسن نظم، حسن طریق بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ اسی ڈسپلن کے بارے میں تو آج میں نے گفتگو کا آغاز کیا کہ حج تو 4-5 دن میں مکمل ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے 3 مہینے میں نے دے دیے تمہیں، انسان بنو، سیدھے ہو جاؤ، تیاری کر لو، پہنچو اس بارگاہ میں۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جن پر یہ فریضہ لازم ہو گیا، فلا رفث، بے حیائی کی باتیں نہ کرے، ولا فسوق، اور گناہ بھی نہ کرے، ولا جدال فی الحج، جھگڑے بھی نہ کرے۔ حاجیان جھگڑتے ہیں بہت زبردست، کیوں؟ وہ گھر چھوڑ چکے ہوتے ہیں، وطن سے آئے ہیں، ہاں مسافری ہے، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تکلیف تو رہتی ہے۔ اگرچہ بلاد عرب کی حکومت اللہ اس کو قائم دائم رکھے اور ان کو ہر دشمن سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنا ہے، انہوں نے بڑے انتظامات کیے ہوتے ہیں، مثال نہیں ہے دنیا میں اس انتظام کی۔ یہ 40-50 لاکھ لوگ جو دنیا کے کونے کونے سے پہنچتے ہیں، اور ان سب کو اپنے سینے پر مہمانی دیتے ہیں۔ آفرین از خدائے بر پہ درے کہ از عمان این چنی پہ سر، اور مجال ہے کہ کسی کے چپل بھی گم ہو جائے۔ مجال حاجیان مزاجیان ہوتے ہیں، آپس میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کی بات برا مان لیتے ہیں، اور یہ پیش آ سکتا تھا، اس لیے رب العزت نے اس پر سختی کی کہ خبردار کہ تم نے جماع کی باتیں کی، گناہ کی باتیں کی، یا ویسے گناہوں میں لگ گئے، اور یا یہ کہ تم نے جنگ و جدال شروع کیا۔ علماء مسائل پہ لڑ پڑتے ہیں، بعض مسائل ایسے ہیں کہ ان میں کچھ توسع ہے، ٹھیک ہے، کوئی سختی برداشت کرتا ہے تو وہ جائے، لیکن نرمی کا کونا بھی برقرار رہنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی جعل فی الدین سعہ،
خدا کا شکر ہے جس نے ہمارے دین میں کمزور اور ناتوانوں کے لیے بھی بڑی گنجائش رکھی ہے۔ حاجیان فارغ ہو جاتے ہیں جی 11-12 کو، 12 کے شام کو فارغ ہوتے ہیں۔ اگر چلے گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ رات ہو گئی تو پھر اگلے دن کی رمی چھوڑ کے جانا مکروہ ہے۔ اور اگر 13ویں ذی الحج کی صبح صادق داخل ہو گئی تو پھر رمی چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑ کے چلا گیا تو اس کا بھی دم دینا پڑے گا۔ رمی سے مراد وہ تینوں شیطانوں کے کنکر مارنا ہے، اور اس کی تفصیلات میں بار بار بتا چکا ہوں۔ اب حرمین شریفین میں رہے اور بس جب تک جانے کا وقت ہے خوب عبادت کرے اور حرم کی حاضری لگائے اور طواف کرے۔ رش تو بہت ہوگا، حج کے بعد رش ٹوٹ جاتا ہے۔ بیویوں کے لیے، خواتین کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کے لیے تو انہوں نے علیحدہ انتظامات کیے، گیٹ تک علیحدہ ہے، نماز کی جگہ علیحدہ ہے۔ تو وہ پہلی والی بات تو نہیں رہی کہ مردوں کے ساتھ اختلاط ہو رش اور بھیڑ میں، لیکن اتنی بات ہے کہ جب طواف کرتی ہے تو اوقات دیکھنے پڑیں گے، کیونکہ طواف کی جگہ تو ہے گی۔ مسئلے کے مطابق خواتین اگر حرم شریف نہ پہنچ سکے اور اپنے ہوٹل اور وہاں جو ان کو رہنے کے لیے جگہ ملی ہو وہاں پر نمازیں پڑھے تو بھی اجر اور ثواب پورا ملے گا۔ احادیث و آثار میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح ضعف اور ناتوانی کی وجہ سے اگر حرم پہنچنا دشوار ہو تو جان کپانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں اس کو آسانی سے جگہ ملے وہاں جا کے نماز پڑھے۔ اور اس موسم میں تو اکثر صفیں نمازوں میں ہوٹلوں سے آگے تک نکلتی ہے، صفوف متصل ہو جاتی ہے، جس پر چاروں امام متفق ہے کہ اقتداء صحیح ہے۔ امام العصر آیت من آیات اللہ، محدث کبیر، فقیہ علی الاطلاق حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو کہا ہے کہ نہیں، امام کا متعلق یہ معلوم ہونا کافی ہے کہ ابھی اس نے نماز شروع کی، قرات ہو رہی ہے، رکوع میں جا رہا ہے، قومے میں آ گیا ہے اور سجدے میں چلا گیا ہے، جلسہ کر رہا ہے، بس یہ علم بے انتقالات الامام یہی کافی ہے، اقتداء درست اور صحیح۔ اس عاجز اور فقیر کا بھی حضرت شاہ صاحب کی رائے پر ہی عمل ہے اور اسی پر فتوی دے رہا ہوں کہ دور و دراز رش اور بھیڑ سے بچنے کے لیے اپنے اپنے ہوٹلوں میں لوگ وہاں نمازیں پڑھیں، کوئی حرج نہیں، برابر ثواب ملے گا، اور حرم کی اقتداء کرے، اقتداء حرم کر لے۔ ظاہر ہے یہ اس صورت میں ممکن ہے جب جانا ممکن ہی نہ ہو، جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے بعض اوقات، اور جب آدمی جا سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے، تو اصل مشقت تو اس لیے کی گئی کہ ہم وہاں پہنچیں اور وہاں حاضری لگے۔ بہت سارے بزرگان دین نے یہ بھی کہا ہے کہ رش اور بھیڑ کے دوران حدود حرم میں، حدود حرم وہ تو مکے سے بھی باہر ہے، جہاں کہیں بھی نماز پڑھی گئی وہ حرم کی نماز ہے، وہ بھی حرم شریف ہی کی نماز، کیونکہ آپ نے ایک موقع پر کہا ہے کہ اگر یہ مسجد عرفات تک پہنچی اور ایک موقع پر کہا ہے کہ صنعاء تک پہنچی تب بھی یہ میری مسجد ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توسیعات اور حجاج کی آمد و دور تک رش، یہ سب آپ نے معنوی طور پر شامل فرمایا ہے۔ صلی اللہ وسلم علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ حج کے علاوہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر حج کی ایک بڑی یادگار قربانی کے طور پر قربانی واجب ہے۔
اور یہ قربانی ہر اس مسلم اور مسلمہ پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، اپنا نصاب رکھتا ہے وہ یا رکھتی ہے۔ جن فقہاء اور بزرگوں نے کہا ہے کہ گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کا مالک اور متصرف اور اس گھر کو رزق پہنچانے والا، عیال کی کفالت کرنے والا ایک فرد ہوتا تھا۔ اور اگر ایک گھر میں کئی افراد ہیں اور سب کے اپنے اپنے کمانے کے اسباب ہیں، تو جس طرح سب پر زکوٰۃ فرض ہے علیحدہ علیحدہ نصاب پر، اس طرح قربانی بھی علی کل فرد واجب ہے، علی کل فرد۔ یہاں تک کہ بعض خواتین، ان کے لیے ماں باپ کی طرف سے سونا بنتا ہے۔ ظاہر ہے بچیوں کی رخصتی کا وقت آتا ہے، شادی کا اینڈ ٹائم پر تو مشکل ہوتا ہے، پہلے سے ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات حل فرمائے اور سب ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو بہترین مستقبل نصیب فرمائے، اور ماں باپ کے صدمے ان کی وجہ سے اللہ احترام میں اور ہمیشہ راحت اور خوشیوں میں تبدیل فرمائے، اور جہاں وہ جا رہی ہے خدا ان کے لیے وہ گھر جنت کے باغات بنائے۔ بیویوں کے لیے جو سونے بنے ہیں اور جو قیمتی جہیز تیار ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان پر قربانی، اور اصلاً وہ مالک بن چکی ہے، وہ اسی کے نام ہو چکا ہے۔ الا یہ کہ کوئی شخص یہ وضاحت کرے کہ جب تک میں اس کو سپرد نہ کروں اس وقت تک یہ میرا ہی ہے، میری بیٹی کا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اس شخص کی قربانی اور زکوٰۃ ہے، اس پر مستقل نہیں آئے گا۔ لیکن اب تک جو میرا علم اس سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، ان بچیوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بنا ہے، بلکہ اکثر ان بچیوں کے جو داج ہوتا ہے، داج اسی میں رکھا جاتا ہے، وہ لہٰذا ایسی صورتوں میں انہی کی قربانی لازم ہونا چاہیے، اور احتیاط بھی اسی میں ہے۔ قربانی کے سلسلے میں بھی میں نے رات کی نشست بھی تفصیل کی ہے کہ قربانی کوئی بگاڑ نہیں ہے، اور قربانی فضول خرچ بھی نہیں ہے کہ 5 لاکھ کا بیل خریدا جا رہا ہے اور 2 لاکھ اور 1.5 لاکھ کے بیل خرید رہے ہیں، اخبار والے آ رہے ہیں اور تصویر لے رہے ہیں۔ اتفاق سے ایسا ہوا، کسی کو جانور پسند آیا اور اللہ نے توفیق دی تو اجر اور ثواب کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کو فیشن بنانا اور اس کو دوسرے کے دکھلاوے کا سبب بنانا یہ ناکارہ لوگوں کی علامت ہے، اور عبادت مردود ہونے کی نشانی ہے، کہ قربانی تو اس بیل کی جو 5 لاکھ کا ہے اس کے بھی ساتھ ہی ہے، زیادہ تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بہتر نہیں ہے کہ اس کے 15 20 40 50 بیل خرید لیتے اور بہت ساری قربانیاں ہو جاتی ہیں۔ امت کے انبیاء کی طرف سے اور صلحاء کی طرف سے، اولیاء کی طرف سے، اپنے خاندان اور قرابت کی طرف سے اللہ نے جن کو توفیق دی ہے، نفل اور مستحب کے درجے میں جن جن بزرگوں پر ان کو فخر و شکر ہے، اور جن جن اکابر و اولیاء و صلحاء سے ہمیں ایمان، دین و اعمال پہنچے ہیں، خیر و برکت کے موقع پر انہیں یاد رکھنا اور ان کی روح کو پرفتوح، معطر و منور بنانے کے لیے مالی جدوجہد کرنا 1400 سالہ مسلمانوں کی آبائی امانت اور وراثت ہے۔ ہمیں پھر عرصے میں یہ خیر، یہ دین بھی اس طرح پہنچا ہے، الحمدللہ۔ میں نے ایک دفعہ یہاں کراچی میں ایک شخص تھا، اس کو بڑا شوق تھا، وہ بزرگان دین کی طرف سے قربانیاں کرتا تھا، بڑا اللہ نے اس کو مال و دولت دی تھی، تو ہم اتفاق سے انہی دنوں میں ان سے ملنے گئے، تو میں نے دیکھا کہ جمیع انبیاء و مرسلین اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بما ابو بکر عمر عثمان و علی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بما ازواج مطہرات، اس طرح کی قربانیاں اس نے لکھے ہوئے تھے سب۔ میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے کہا کہ حضرت آپ بھی کچھ بزرگ ڈال لینا ہے اس میں۔ آج سے 20 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اتنے میں اس کا ایک نوکر آیا، اس نے کہا جی ایک بیل آیا ہے
کم از کم 20-22 من کا ہوگا، لیکن 35,000 مانگ رہا ہے۔ تو اس نے فوراً دراز کھولا اور 35,000 یہ جلدی لا۔ مجھے کہا حضرت آپ کچھ بزرگوں کے نام دیں، مہربانی ہوگی۔ بڑی محبت سے کہا۔ میں نے بھی اپنے بعض اکابر اور بزرگ کے نام دیے۔ آپ یقین کر لیں، قربانی کی اگلی رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ وہ ہمارے بزرگ بڑے خوشی سے تشریف فرما ہے۔ میں ملنے آیا تو مجھے اس شخص کا نام لے رہے کہ اس کو ساتھ لے آئیے نا، اس کو ساتھ لے کر کے آپ آ جائیں، مجھے واپس بھیجو اس کے پیچھے۔ میں نے کچھ دنوں بعد اس کو خواب سنایا تو اس پر رقت طاری ہو گئے۔ ایسے زبردست طریقے سے قبولیت اعمال ہوتی ہے، اور کاملین اور صلحاء اور دنیا سے گزرے ہوئے ہمارے اکابر، ہمارے والدین، مشائخ، ان کا حق ہے کہ خیر اور برکت کے موقع پر ان کو یاد رکھا جائے۔ بعض احادیث میں تو بعض مردوں کے لیے آیا ہے کہ وہ اسی طرح منتظر رہتے ہیں جیسے کوئی آگ میں جلا ہوا ہو اور آپ کو چیخ رہا ہو کہ مجھے بچاؤ، یا کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو اور آپ کو کہتے ہیں جلدی ہاتھ پکڑو، کھینچ لو مجھ کو یہاں سے۔ ایصال ثواب کے لیے بھی ان ایام کے اندر قربانیاں کرنا، اپنے مرحومین مقتدر افراد اور بڑے بڑے بزرگوں کو یاد رکھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ بہت اچھی خصلت ہے، اس سے زندگی کی، اولاد کی اور مال کی اور مستقبل کی برکت یقیناً نصیب ہوگی۔ بلکہ آپ اس روایت کو دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے منگوائے اور آپ نے ایک بکرے کو ذبح کرتے وقت فرمایا اللہم ھذہ من محمد و آل محمد، کہ اللہ یہ قربانی تو میری طرف سے ہے۔ جس وقت دوسرا مینڈا آپ ذبح کرنے لگے تو آپ نے فرمایا ھذہ ممن لم یضح من امتی، وفی روایہ ھذہ من فقراء امتی، میری امت کے جو فقیر، مسکین، نادار وہ قربانی پر قادر نہ ہو، یا اللہ یہ قربانی ان کی طرف سے قبول فرمائی۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، لکھا ہے کہ ایک فرد کی پوری قربانی وہ تو ایک پوری ہوگی، اور کئی لوگوں کو ثواب میں شریک کرنا وہ ایک علیحدہ بات۔ دونوں طریقے ثابت ہے احادیث میں، اور یہ کوئی رف ٹف عمل نہیں، یہ سنہرا عمل ہے، جوہری اعمال ہے، عطر اور خلاصہ اعمال ہے۔ دنیا کے اندر ہمیں ایمان ایسا آسانی سے نہیں ملا ہے، اور یہ دین توحید و سنت کا جس پر آج ہم فخر و شکر کرتے ہیں، یہ ان بزرگوں اور اسلاف کی بڑی محنتوں سے۔ آپ ان کی تاریخ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ رب کریم یہ تو پہاڑوں سے اور فولاد سے بھی زیادہ پختہ تھے، کن سختیوں سے، مصائب و شدائد سے نکل کر انہوں نے ایمان، اعمال اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس، آپ کی خاتمیت نبوت و آفاقیت شان کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہمیں پہنچا ہے، ہمیں بھی مبارک گھڑیوں میں ثواب کے طور پر، اعزاز کے طور پر ان کے ارواح کو، ان کے اجساد کو، ان کے قبور کو، ان کے منازل کو، ان کے مقامات کو بہترین ثواب پہنچانے کی کوششیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ۔ ایک مسئلہ دریافت کیا، میں نے تو پہلے تفصیل کی ہے اس میں، لیکن چلو، وہ یہ کہ حجاج جب مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ مناسک سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آیا ان کو وہاں زیادہ سے زیادہ طواف کرنا چاہیے یا عمرے کرنا چاہیے؟ یہ دونوں قول علماء فقہ اور حدیث میں لکھ چکے ہیں۔ بعض اکابر کا یہ خیال ہے کہ بس طواف کثرت سے کرے، اور عمرہ جب کبھی باہر نکلے، ہل میں چلا جائے، حدود حرم سے باہر ہل کہلاتا ہے، تو وہاں سے احرام باندھ کے آئے، ورنہ وہی رہتے ہوئے طواف ہی طواف کرے۔ اور سنا ہے کتاب میں نظر سے نہیں گزرا کہ 4 طواف ایک عمرے کے برابر ہے، اور بعض بزرگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں، زیادہ سے زیادہ عمرے کرنا چاہیے۔ بعض بزرگان دین بلکہ 1400 سال سے یہ دستور چلا آیا ہے، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، ایک حج کے ساتھ، ایک عمرۃ القضاء جو ٹوٹ گیا تھا، وہ مشرکین نے جانے نہیں دیا تھا، اور ایک جیرانہ
اور ایک مدینہ منورہ سے. تو علماء دین لکھتے ہیں 4 تو ہر سفر میں کرنا چاہیے، کم از کم 4. اب سوال یہ ہے کہ جو دیر تک وہاں رہے اور ان کو موقع ملتا ہے عمرہ کرنے کا، تو وہ احرام کہاں سے باندھے؟ یہ مسئلہ تو اختلافی ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن ابی بکر کو کہا کہ اپنی بہن عائشہ کو تنعیم لے جاؤ، اور تنعیم سے انہوں نے احرام بندھایا اور لا کر کے آپ نے کہا میں منتظر رہوں گا. تو بی بی کو جب عمرہ کرایا تنعیم سے فارغ ہو گئی تو آپ روانہ ہو گئے. اور اس وقت سے لے کے اب تک تمام مناسک کے علماء نے تفصیل سے لکھا ہے، خاص کر امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا لکھا ہے کہ جتنے عمرے ہیں ان میں افضل عمرہ وہ تنعیم کا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عبد الرحمن کو کہا اعمرھا من التنعیم، کہ اپنی بہن کو تنعیم سے عمرہ کراؤ. اس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں، مسجد عمرہ بھی کہتے ہیں. یہ ایک زبردست قسم کی سازش ہوئی ہے، اور اس سازش سے حکومت سعودی متاثر ہوئی. وہ یہ کہ روافظ بہت برا مانتے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ لاکھوں مسلمان وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کرتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی یادداشت اور ثواب کے مقامات بلند ہو رہے ہیں. خدا جانے کہ انہوں نے کیا سازش ڈالی اور کس طرح توحید کی حکومت متاثر ہوئی. سنا ہے کہ بعض لوگ وہاں بھی یہ فضولیات بیان کرتے ہیں کہ انہیں تنعیم جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ باہر نکلے اور آگے چلے جائیں، مقصد عمرے کم کرانا ہے، لوگوں کو روکنا ہے. یہ غلط بات ہے. سیدھی بات یہ کہ یہ بالکل غلط. 1400 سال اسلامی تاریخ سے انحراف، احکام اور مناسک کا مسخ، اور حضرت عائشہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ اور امت کے تعامل سے روگردانی کے مترادف ہے. تنعیم کا عمرہ تمام عمروں میں افضل عمرہ ہے، اور ایک دن میں 10 عمرے ہو سکتے ہیں، اور عمروں کی کثرت پر کوئی پابندی نہیں. فقہاء نے لکھا ہے اگر کوئی بار بار عمرہ کرتا ہے تو سر پر بال نہیں ہے، تو لکھا ہے کہ چھرا پھیرے، ویسے چھرا پھیرے، آسانی سے باہر نکل جائے. صبح کیا ہے، شام کو پھر عمرہ ہو رہا ہے، مگر یہ کسی نے نہیں کہا کہ جب تک بال نہ ہو گئے تو وہ عمرہ نہ کرے. اور جو تنعیم کی جگہ ہے وہ ارض ہل ہے، اس سے پہلے لکھا ہے منتہا حرم، حرم کے حدود ختم، اور وہ تنعیم ہل کی جگہ ہے. تو پھر یہ کہنا کہ ارض ہل چلا جائے، حج اور مناسک کے ابجد سے بھی واقف نہیں ہے یہ شخص. یہ شکل میں عالم صحیح، لیکن حقیقت میں مسائل سے واقف اور ماہر نہیں ہے. اس لیے اس فقیر و عاجز نے اس موضوع پر مستقل کتاب لکھی ہے، اور اس کا نام ہے احسن المفاہیم فی اثبات افضلیت عمرت التنعیم. بہترین مفاہیم یہ ہے کہ تنعیم سے عمرہ افضل ترین اعمال میں سے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. اللہ اکبر کبیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ تعالی الى کافۃ الخلق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. فاللہم صل وسلم علی هذا النبی الامین والرسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال حجوا بيت الله فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن. وقال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور جزاؤه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. ولما سئل أي الدعاء أسمع موقف عرفات فقال دعائي ودعاء الأنبياء من قبلي في هذا المقام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضحي
فلا يقربن مصلانا فالتضحية واجب على كل مسلم عاقل صاحب نصاب شرعي فقهي كما هو المعروف عند علماء هذا الشأن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة أبيكم إبراهيم ولكم على كل شعرة منها حسنة وفي رواية على كل قطرة دم منها حسنة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. أخرجه أحمد في مسنده وأبو يعلى الموصلي في مسنده واتفق المحدثون على صحة سنده وحسن جودته في الفن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و شفا و کامل عطا فرمائے، آپ کی برکت دے. بہت ہی دعائیں دی. آگے مولانا تقی صاحب کا ایک مسئلہ لکھا ہے اور مولانا کا مسئلہ صحیح ہے. وہ کتابوں میں اس سے بہت پہلے لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی شران قباحت نہیں ہے. لوگ کم عقل ہے اور علمی باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں. مولانا تقی صاحب کا مسئلہ بالکل درست اور صحیح ہے. بوقت نزول آپ کے بعض حالات میں لکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوگا جس سے دجال کو قتل کریں گے. لکھے کچھ اور پڑھے کچھ. یہ لکھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے تو آگے عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہی نہیں ہے. آپ کی پرچی تو اس قابل نہیں کہ آگے بڑھائی جائے. کچھ لوگ پوری نماز میں کنکارتے رہتے ہیں، ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ انہیں گلے کی صحت دے. بہت ممکن ہے کہ ان کے گلے پر شیطان بیٹھا ہو، کیونکہ نماز میں کھنکارنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. بغیر ضرورت کے کھانسنا بھی مکروہ ہے. سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو کھانسی آئی، 2-3 نمازی اس کو جواب دیتے ہیں. یہ تو بہت سخت قبیح ہے، اس سے تو فساد صلات ہوگا. ختم نبوت میں لکھا ہے کہ آپ کے بعد نزول عیسیٰ 40 سال دنیا میں. یہ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت 40 سال کی ہے، دوسری روایت 7 سال کی ہے. کہتے ہوں گے 40 سال گزریں گے ایسے جیسے 7 سال. آپ نے کہا تو میرا نام رکھنا صحیح نہیں ہے. میں نے جب اپنے عزیزوں کو کہا تو انہوں نے کہا یہ صحابی کا نام تھا اور یہ نام صحیح نہیں ہے تو آپ تبدیل فرما دیتے. عمیر کے بارے میں بات وہی ہے جو میں نے کہی ہے، تو اور تیرے عزیز جھوٹے ایسے فضول باتیں کرتے ہیں. بہت سارے نام ایسے ہیں جو بغیر تبدیلی کے رہ گئے ہیں. بخاری شریف جلد ثانی کتاب الدعوات میں سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میرے دادا کا نام حزن تھا. حزن مانا غم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، حزن نام ٹھیک نہیں ہے، بدل دو. اس نے نہیں بدلا. تو سعید ابن مسیب کہتے ہیں ولا تزول الحزونۃ فینا، ہمارا گھر غم سے خالی نہیں ہوتا. سوچا جی مطلب شیخ کے لفظ کا اطلاق کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ شیخ بڑے عالم کو بھی کہتے ہیں، استاذ کو بھی کہتے ہیں، بہت زیادہ بوڑھے کو بھی کہتے ہیں. شیخ کے 20-25 معنی ہیں. بعض لوگ دیندار لوگوں کو دیکھا کہ وہ
ریڈی والے ٹیکسی والے کو بھی اس طرح لفظ کہتے ہیں، مناسب نہیں۔ حضرت قربانی کے حصے میں قربانی اور عقیقہ نیت، جی ہاں، قربانی میں عقیقہ ولیمہ دونوں جائز ہے۔ قربانی کا وہ حصہ جو اپنا ہو اس میں کسی کی دعوت کر سکتے ہیں، بالکل۔ اشراق، چاش، اوابین، تہجد نمازوں کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، یہ سب دنیا کو معلوم ہے، فضول باتیں کرنے لگے۔ اس کی مثال ایسی ہے کوئی پوچھے کہ دال، چپاتی، چاول کیسے کھائے جائیں گے، اس کا جواب ہمارے ذمہ ہے، یہ گھر والوں سے لے لینا۔ مفتی صاحب، بلیڈ سے مونچھے صاف کرنا صحیح ہے؟ کہتے ہیں کہ مونچھے کینچی سے لینا چاہیے اور بالکل استرا یا بلیڈ پھیرنا مناسب نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح روایت تو اس طرح ہے، اور یہی حضرت مولانا انور شاہ صاحب کی تحقیق ہے، بخاری شریف کی شرح فیض الباری کتاب اللباس میں حضرت نے لکھا ہے۔ اور امام مالک فرماتے تھے کہ جو لوگ مونچھے بالکل مونٹتے ہیں، صاف کرتے ہیں بلیڈ یا اس طرح سے، مسئلہ ہے وہ، یعنی شکل بگاڑنی ہے۔ اسی طرح سر پر بھی چھرا پھیرنے کو حضرت امام مالک منع کرتے ہیں، شاہ صاحب کی بھی یہی رائے ہے۔ بعض لوگ اجازت دیتے ہیں، چھوٹے کیے جائے تو بہتر ہے۔ تعویذات و دم کرنا اور اس کا معاوضہ لینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ درست ہے۔ قضا عمری نمازوں کا طریقہ کیا ہے؟ جتنی نمازیں میرے ذمہ قضا ہے ان میں پہلی، پھر جو دوسری پڑھو میرے ذمہ، جتنی ظہر ہے جتنی فجر ہے ان میں پہلی۔ اگر ایک بندہ معلوم وقت نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے پہلے کچھ پڑھ کر کچھ نہ پڑھی تو کب، یعنی کتنی عمر سے نماز فرض ہو جاتی ہے؟ لڑکا 12 سال سے اور لڑکی 9 سال سے، اقل بلوغ عمر 12 سال لڑکے کی، 9 سال لڑکے کی، یہی سے اندازہ لگا لے۔ 12 سال جب عمر ہو گئی لڑکے کی، نماز فرض ہو چکی تھی 5 ہو۔ 9 سال عمر جب بچی کی ہو گئی تھی لڑکی کی، اس پر نمازیں 5 فرض تھی اور نہیں پڑھی گئی تو حساب لگا لیں۔ کیا منگیتر لڑکا لڑکی فون پر بات کر سکتے ہیں؟ رشتے کا اعلان دونوں خاندانوں میں ہو چکا ہے۔ بات یہ ہے کہ نکاح اصل ہے، اور اصولاً جس نکاح کے بعد رخصتی نہ ہو، شریف اور معزز گھرانوں میں، اس میں یہ ملاقات نہیں ہوتی۔ جس نکاح میں رخصتی ہو، بات تو ختم ہو گئی، نکاح ہو گیا اور رخصتی ہو گئی۔ لیکن بعض جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نکاح ہو گیا اور رخصتی 2-3 سال یا چند مہینوں کے بعد ہوگی۔ ایسی صورت میں لڑکا اور لڑکی اگر ملتے رہیں تو خطرات تو بہت زیادہ ہیں۔ اور بخاری شریف کتاب النکاح میں ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرا نکاح تو ہجرت سے 2 سال پہلے ہوا تھا اور رخصتی بدر کے آس پاس ہوئی ہے۔ اس دوران نہ میں نے حضرت کو دیکھا نہ انہوں نے مجھے دیکھا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر نکاح کے بعد رخصتی نہ ہو تو یہ منگنی کے حکم میں ہے، اور منگنی یا بات پکی کرنے کی صورت میں لڑکے اور لڑکی کا ملنا ناجائز ہے۔ ہمارے گاؤں میں نماز جنازہ کے بعد 4 آدمی دعا کرتے ہیں اور پھر 3-4 ہزار کی رقم لے کر اس کو جنازے میں شریک لوگوں میں مساوی طور پر تقسیم کرتے ہیں۔ اس کو سخات کہتے ہیں، درست اور صحیح ہے۔ یہاں کچھ بھی نہیں بانٹتا ہے تو وہ کچھ ان سے تو بہتر ہے، کچھ تو مردے کے لیے بانٹتے ہیں۔ سگوڑا سا صابن دے پیسے دی پہ پاسا معلوم ہے شدہ خیاس نن بیا گلی گلی دی مولیان پلو یلارا او درزنه خوري بیوارا وړاند پکې نیولی دی روغ لمهارا او درزنه خوري بیوارا نورای معلومیږي چې د خان د پوتی کې غزیدل او ماتا ته در بغله زمون ور باندې سکه قرضوالی د رامداسا او مولا سے برا پاسا۔ یہ ایک طریقہ ہے، جو نمازیں چھوٹ گئی، روزے چھوٹ گئے، ان کا فدیہ ہے، اور فدیہ جب کم ہو اور نمازیں اور روزے زیادہ ہو تو ان کو بڑھانے کے لیے وہ مستحقین کو بٹھا کے ایسا چک کر دیتے تھے۔ یہ فقہ کا ایک ہیلا ہے اور اپنی جگہ بہت مدلل اور محکم ہے۔ کم عقل اور ناتجربہ کاروں نے اس کو بدعت و ناجائز کہنا شروع کر دیا، اور بہت ممکن ہے کہ بعض لوگ غلط طریقے سے کرتے ہو،
شرعی اور فقی حدود اور آداب پورے نہ کرتے ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے ہمیں اعتدال والے بنائے ہیں. نفس وجود اسقاط کا مسلمہ ہے، اور دور اسقاط بھی دلائل شرعیہ فقیہ سے ثابت ہے. البتہ بچے کا اور مالدار کا کر لینا احتیاطاً یہ ناجائز. میری بیوی 6 ماہ سے یہ ہے، اگر الٹراساؤنڈ نے چیک اپ ڈاکٹروں نے بتایا کہ بچے کے دماغ میں پانی ہے لہٰذا ضائع کر دے. بہرحال ان چیزوں میں تو ڈاکٹروں کی بات معتبر ہو سکتی ہے. یا تو اتنا ایمان پیدا کرو جو ہو سو ہو، اور یا یہ کہ جب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ بچہ پیدا نہیں ہوگا یا اس سے ماں کو خطرہ ہے، تو ایک ڈاکٹر نہیں 2-3 سے تدبیراً چیک کروا لے. اگر ایک ہی رپورٹ آ رہی ہے تو پھر جو اس کا مستقبل ہو اس کے مطابق فیصلہ کر لے. حسنین کے کیا معنی ہے؟ کیا حضرت کو سب نام میں عبداللہ نام پسند ہے؟ جی ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو عبداللہ اور عبد الرحمن پسند ہے، آپ کو تو حسن اور حسین پسند ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے نام رکھے. ایک تیسرا بھی پیدا ہو کے برائے، اس کا نام محسن تھا. ایک آدمی ہے، اس کا کاروبار یہ کہ اس کے 200-300 سے زائد تیل کے ٹینکر ہے افغانستان میں، اور امریکہ کے فوج کو تیل پہنچا رہا ہے. تو اس نے ایک مدرسے میں طلباء کے درمیان پیسے تقسیم کیے. یہ پیسے لینے صحیح ہے، امریکہ کو تیل فراہم کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن پیسے تقسیم کرنا بہت اچھا کام ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس غریب کے خلاف تو آپ نے پرچی لکھی جو امریکہ والوں کو تیل دے رہا ہے، لیکن امریکہ کے گرین کارڈ کے لیے جو بڑی بڑی داڑھیوں والے لائن میں کھڑے رہتے ہیں ان کا نہیں پوچھتے ہیں. اور امریکہ اور برطانیہ کا نام آنکھ ہے، جو لوگ بفر جاتے ہیں اور خوشی سے بغلے بجاتے ہیں، ان کے ایمان کا کبھی آپ نے پرچی دریافت کی ہے؟ نفرت اس کو نہیں کہتے کہ آپ کاروبار معطل کریں، نفرت اس کو کہتے ہیں کہ ان کے بدوباش، ان کے نظام حیات سب چیزوں سے دور ہو جائے. امریکہ نے پوری دنیا میں اسلام کو ختم کرنے کا تہیہ کیا. چاہیے تو یہ تھا کہ جن کی نیشنلٹی ہے، جن کے کاروبار، سب کے سب کو جواب دے تھے کہ بس ہم یہاں نہیں آئیں گے. آج امریکہ ایمبیسی اعلان کرے کہ لوگ آئے اور ہماری شہریت لی، پھر تماشا دیکھو. اس لیے تو اتنے قنوت نازلہ پڑی گئی، اتنی دعائیں کی گئی، اور کوئی بھی کارگر ثابت بظاہر نہیں ہوئی، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. جھوٹ اسی کو تو کہتے ہیں، بابا سلمہ اللہ اللہ، بابا رحمن رام رام. آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے روزے مدن کھانے 60 روزے مسلسل رکھنا پڑتا ہے، اور درمیان میں ناغہ کرنے سے پھر سے رکھنے پڑتے. عورت مسلسل کیسے رکھے گی؟ اس کو تو مہینے میں حیض کا مسئلہ ہوتا ہے. عورت حیض رکوا لے نا، حیض رک جائے گا نا. جب حاملہ ہو جائے گی تو حیض رک جائے گا، اس دوران رکھ لے. آج کل تو عورتیں بہت ٹرپ جانتی ہے، یہ عورت سے پوچھو تو وہ سیکنڈ میں کرا دے گی. اب حیض آپ کو تو آتا نہیں، کسی عورت کو آتا ہوگا. اور ان کے لیے وہ جو عمرے پہ جاتی ہے، حج پہ جاتی ہے، اور کئی سفر، دیکھو کیسے جو ہے نا وہ حیض رکواتی ہے. اور حیض روکنے کی اجازت فقہ میں ہے شرعاً. ایک دیوبندی مسلک والے کے لیے کسی بدعتی مسجد میں بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے یا غلط؟ وہاں پر دیوبندی مسلک کے نزدیک میں نہیں ہے. کسی بھی مسلمان موحد کی نماز بدعتی اور مشرک کے پیچھے نہیں ہوگی، اور جو پڑھی جائے گی گناہگار بھی ہوگا، اور اگر جائز سمجھے تو ایمان سلب ہو جائے گا، اور جو اب تک پڑھی ہے سب دوبارہ پڑھی جائے گی. دعا میں اللہ کو کسی کا حوالہ دے کر اپنی ناجائز خواہش مانگنا جائز ہے یا ناجائز؟ مثال کے طور یا اللہ میرا فلاں کام رسول کے یا کسی ولی کے خاطر کر دے، درست ہے، اس طرح کا وسیلہ جائز ہے. غسل جنابت سے پہلے وضو کرنا مسنون ہے یا غسل جنابت کے بعد دوبارہ وضو کیا جائے؟ نہیں، بہتر یہ ہے کہ پہلے ان مقامات کو دھو لے جو نجس ہے، استنجا وغیرہ کر لے، پھر وضو کر لے. اور غسل کے بعد پھر وضو نہ کرے، صرف وہاں سے ہٹ کے پیر دھو لے. غسل کے بعد پھر وضو کرنے کو فتاوی شام میں بدعت لکھا ہے. قربانی کا گوشت کن لوگوں کو دینا جائز ہے اور کون زیادہ اس کا مستحق ہے؟
اور وہ افراد جو اپنے رشتے دار بھی ہے اور وہ ناراض ہے تو اس کو قربانی کا گوشت دینے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کو پکڑو اور رسیوں سے باندھ دو اوپر سے، شرم بھی تمہیں نہیں آئی ہوئے؟ ہاں مکھا کی بس گپ ہے جو مارتے، فقہی نشست کے آداب سے بے خبر ہے۔ قربانی کا گوشت سارا تقسیم کر سکتے ہیں، سارا رکھ سکتے ہیں اور سارا رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، 3 حصے کر لے، ایک اپنے لیے، ایک ان کے لیے اور ایک فقراء مساکین کے لیے بہتر ہے۔ آج کل سادات کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ سادات کو نہ پہلے کبھی جائز تھی اور نہ آج جائز ہے، جو دی گئی ہے وہ کالعدم ہے، مفتابی قول یہ ہے۔ مشکات کے حاشیے امام اعظم سے جواز کا قول ہے، وہ غلط ہے۔ امام طحاوی نے اور شان ورشاہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ امام اعظم کی طرف کوئی قول جواز کا نہیں، اس پر تمام ائمہ دین اور سارے فقہا بالخصوص علماء دیوبند متفق ہے کہ سیدوں کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے۔ نہ سید کو دے سکتا ہے، نہ غیر سید کو دے سکتا ہے، اور جو زکوٰۃ دی گئی ہے وہ کالعدم ہے، ہوئی نہیں، دوبارہ دی جائے گی۔ اس پر ہمارے ہاں سے ایک کتاب چھپ رہی ہے، اس کا نام ہے احسن القربات فی عدم جواز زکوٰۃ الی السادات۔ ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس عورت کے ساتھ اس کی ایک بیٹی بھی ہے، شیرخوار، جو 2 سال تک دودھ بھی پیتی رہے گی۔ نکاح کے بعد معلوم یہ کرنا ہے کہ اس کی بیٹی سے شوہر کے بھائی جو اس لڑکی کے ہم عمر ہے نکاح ہو سکتے، وہ لڑکی جو آئی ہے ماں کے ساتھ پہلے سے، وہ جب جوان ہو جائے تو یہ شخص جس نے اس کے ماں کے ساتھ نکاح کیا، اس کا اگر پہلی بیوی سے بیٹا ہو تو اس کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے، اس لیے اس کے بھائی بھتیجے سے کوئی ممانعت نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بالکل صحیح کہتے، اسلام اچھے اخلاق سے اور کامل نظام سے پھیلا ہے۔ مینا جانے سے پہلے حج کی صحیح کر سکتے ہیں، صحیح ایک دفعہ ہوگی، اگر ایک دفعہ کر لی دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں، طواف زیارت میں پھر معاف ہو جائے گی۔ کیا ان حجاج پر دن پر قربانی فرض ہے اپنے ملک میں؟ جی ہاں، ملک کی قربانی مستقل ہے۔ عازمین حج اپنے ساتھ احرام کی حالت میں سلے ہوئے بیگ اور کپڑے کی تیری اور کمر کی پیٹی استعمال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، 3 چیزوں پر سلائی اور وہ احرام کے ساتھ منسلک کو اٹھا تو سکتے ہیں، اٹھانے بھی نہیں دو گے کیا؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ دماغ روشن ہو جائے اور حافظہ درست ہو جائے ایسا کوئی وظیفہ، سر کو ذرا اچھی طرح ٹھنڈا کر لو، پستے بادام زیادہ کھاؤ۔ کوئی کام بھی ایسا کیا ہے جس سے دماغ روشن ہو جائے؟ یا ایسے خواہ کی اتنے زیادہ روشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنرل مشرف صاحب آج کل روشنی والا اسلام پھیلا رہا ہے، اس کو یہ پرچی بھیجو کہ میرا دماغ بہت اچھی طرح چمکا دو۔ میرے بھائی کو بلغم اور دمے کی بیماری ہے، چکنی چیزیں بند کر دو اس کو، اور ٹھنڈی اور خشک سوکھی چیزیں دے دو، جیسے نابالغ چوزے کی یخنی مسلسل پلائے، اسے خیر ہو جائے گی۔ یا چھوٹی مکھیوں کا شہد صبح نہار منہ رات کو سوتے وقت، بشرطے کہ کھانا نہ ہونے کے برابر ہو۔ کھانے کی کثرت کے بعد دوا مؤثر نہیں ہوتی۔ کیا یہ حدیث ہے کہ تبلیغ حضرات فرماتے ہیں کہ تبلیغ کا کام اتنا اہم ہے کہ حضرت ابو جہل کے دروازے پر 70 مرتبہ تشریف لے گئے اور تبلیغ کی دعوت فرمائی؟ مجھے تو پتہ نہیں کہ یہ تبلیغ والوں نے کہا ہو۔ آپ کو کوئی اور بات تبلیغیوں کو رگڑا دینے کے لیے نہیں ملا تو یہ مل گیا۔ جس تبلیغی نے یہ کہا ہے اس نے غلط کہا ہے۔ کسی ایک کے گھو کھانے کا سارا جہان ذمہ دار نہیں ہوتا۔ تبلیغ والے بھی اپنے کائنات میں بہت ذمہ دار ہے، اور وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اچھی روایات پیش کر لے۔ بعض ایسی ہے جو ان کے ہاں مشہور ہے، کبھی وہ بیان ہوئی تو اللہ انہیں بھی معاف فرمائے اور ہمیں بھی، لیکن آپ کو ہمارے بعض سوالات کے جوابات سے تبلیغیوں کے ساتھ بیر نہیں رکھنا چاہیے، وہ ہمارے ہی لوگ ہیں، اور تبلیغ دین کی بہترین خدمت ہے، اور تبلیغی جماعت اہل حق ہے، اور تبلیغیوں کے ساتھ جب بھی موقع ملے بیٹھو، 6 نمبر یاد کرو، اور جب موقع ہو ان کے ساتھ نکلو، بہت زیادہ دور نہ جاؤ لیکن نکل تو جاؤ، اور کبھی موقع ملے تو ان کی دعوت کرو، نصرت کرو، اچھے لوگ ہیں، ان کے خلاف ڈرامے نہ کھلوایا کرو۔ کافی پریشان ہوں، میری بہن کے اچھے رشتے کے لیے دعا کرے، اللہ آسان فرمائے، استغفار کی کثرت کرے، اور جو نقش یہاں سے ملتا ہے وہ بھی لے لے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ۔
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ جن بزرگوں نے دعاؤں کی درخواست کی، بھائیوں نے، اللہ ان کے مصائب آسان فرمائے، شدائد رفع فرمائے، ہموم و غموم دور دفع فرمائے۔ جو بیماران ہیں اللہ ان کو صحت و شفا دے، جو اموات ہو چکی ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے، جو اپنی بہن بیٹی اور عزیزوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے اللہ ان کو عزت کے، عفت کے، پاک دامنی کے، خوشگوار اور پائیدار رشتے جلد نصیب فرمائے۔ جن کے کاروبار و روزگار میں گھٹن ہے اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ ہم سب کی تمام مشکلات اللہ حل فرمائے، کونین کی سعادت و سرخروئی عطا فرمائے، اور دنیا کے شدائد و مصائب سے ہمیں عافیت اور خیر سگالی دے۔ علماء و مشائخ، طلباء و مجاہدین، دین کے بخواہ معاونین و محسنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ احسان و مدد شامل حال فرمائے۔ جن کی دعاؤں کی درخواست کی ہے اور جو نہیں کر سکے سب کے حق میں اللہ اس خیر کی نشست کی دعائیں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔